جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے قرآن کریم کی آیات اور مومن جن کا تذکرہ جاری تھا، کوشش کریں گے کہ مومن جن کے حوالے سے ہماری آج گفتگو اختتام پذیر ہو جائے۔ قرآن کریم نے مومن جن کے بارے میں بھی بیان کیا مکلف ہے، مختلف خصوصیات پڑھ چکے ہیں۔ خلقت کے عنوان سے قدر جامع ہم نے پڑھ لیا۔ آگ سے بنا ہے، اختلاف تھا کہ وہ آگ دھوئیں سے بنی ہے، مخلوط ہے یا خالص ہے۔ بعض نے کہا خالص ہے، جیسے کل آپ نے آخر میں تحفۃ الاخوان کی روایت بھی پڑھی۔ بعض کہتے نہیں، دھوئیں کے ساتھ مخلوط ہے۔ لیکن آگ اور ہوا کے ساتھ کمبینیشن ضرور ہے، جیسے پانی اور مٹی سے انسان کے جسم کی خلقت ہے، جن کی جسم کی خلقت آگ اور ہوا سے ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان میں بھی شہوات ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، سورہ رحمان کی آیت سے استفادہ کیا ہم نے۔ ان کے وہ بھی مکلف ہیں، انہیں بھی اللہ نے ابزار و وسائل ہدایت دیے ہیں جیسے ہمیں دیے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہی ہیں۔ جنت اور جہنم ان کے لیے بھی ہے، اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام ان کے لیے بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ان کے درمیان یا بشری انبیاء تھے، یا ایک احتمال دے سکتے ممکن ہے کہ جنی انبیاء و رسول بھی ہوں، یعنی جن سے تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن جو بھی نبی ہے وہ اس کا وظیفہ یہی تھا کہ آیات کو سنائے اور انذار کرے اور اللہ سے اس کا تعلق اور ربط جوڑے۔ ان میں سے ایک اور جو جنوں کا واقعہ ذکر ہوا ہے قرآن میں، وہ سورہ احقاف میں ہے اور سورۃ الجن میں ہے۔ سورۃ الاحقاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور اس کے ضمن میں ممکن ہے کہ بعض واقعات بھی ہوں۔ سورہ احقاف میں آیت نمبر 29 میں ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ ہم نے آپ کی طرف توجہ دلائی جنوں کی ایک جماعت کی کہ جو قرآن کو توجہ سے غور و فکر سے سن رہے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، اور جب وہ اس کے سامنے حاضر ہوئے، قرآن کی تلاوت کے سامنے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے کہا کہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے توجہ سے سنو۔ فَلَمَّا قضیہ، جب وہ تلاوت ختم ہو چکی تو اس وقت انہوں نے پھر کیا ارادہ کیا، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، ادھر سے واپس اپنے قوم اور جماعت میں پلٹ کے گئی، جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس سے پلٹ کے گئے۔ کل کی جو روایت تھی در حقیقت وہ اسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے تھی کہ جو اس کا نچلا حصہ روایت کا، کہ کثیر تعداد ہے جنات کی، اور مومن اور کافر ان میں ہے، اور شیطان کسے کہتے ہیں؟ کافر جن کو شیطان کہتے ہیں، ہر جن کو شیطان نہیں کہتے۔ یہ تصریح علماء نے بھی مسلسل کی ہے کہ کافر جن کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ اسی طرح انسانوں میں بھی ہیں شیطان، لیکن کافر جن وہ شیطان مطلقاً کہلاتا ہے۔ اور پھر ان کے قبائل ہیں، ان قبائل کے نیچے شاخیں ہیں، ان شاخوں کے نیچے بہت ساری پھر ذیلی شاخیں ہیں۔ اور پھر ابلیس کی اولادیں ہم نے پڑھا کہ ابلیس نے جڑواں اس کے بچے پیدا ہوتے رہے، پھر اتنی تعداد ہوگی لہا یحصون، کہ اس میں الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اہل سنت میں بھی یہ اس طرح کے معانی احادیث اور تفاسیر کے ضمن میں وارد ہوئے ہیں کہ لا یحصون، اتنی ابلیس کی اولادیں ہیں، اتنی اولادیں ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جن سے ہے، جب جن کی خلقت ہے ابلیس کی تو اس کے اندر شہوات اور یہ سارے کے سارے امور بھرپور طریقے سے موجود ہیں۔ اور انہوں نے پھر جا کے انذار کیا، وہی وظیفہ جو علماء کا ہے۔ آپ قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں کہ علماء فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم، کہ آخر کیوں ان میں سے ایک جماعت نہیں نکلتی کہ جو نکلے اور جائے تعلیم حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین، اور دین پہ غور و فکر کرے۔ دین کی راہ میں بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ عموماً انسان جب مسائل کا لفظ سنتا ہے تو اس سے سمجھتا ہے کہ مراد مسائل مالی ہیں، نہیں، مراد بہت سارے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اجتماعی زندگی کا۔ جب آپ اجتماعی زندگی، حلقہ احباب آپ کا بڑھ جاتا ہے، لوگوں کے رویے ہیں، اجتماعی قوانین ہیں، آپ کی وہ آزادی سلب ہوتی ہے کہ جو آپ ایک خانوادے کے طور پہ الگ طور پہ گزارتے ہیں۔ لہٰذا یہ کبھی تصور نہ کریں کہ سختیوں سے مراد صرف مالی مشکلات ہیں۔ سختیوں سے مراد ہے کہ شاید مجھے درس میں زیادہ شرکت کرنے پڑے گی، یا درس زیادہ پڑھانے پڑ جائیں گے، یا فلاں کام زیادہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، اجتماعی مشکلات سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت پہ اسے بر وقت کوئی میسر نہیں آیا۔ اچھے برے وہ پہلے سب کو ہی اچھا سمجھتا تھا، اب پتہ لگا نہیں ان میں بھی اچھے برے ہیں۔ پہلے اپنے تخیل کے طور پہ بشر کو معصوم بنایا ہوا تھا، تو اس نے کہا نہیں، ان کے اجتماعی کام تو بڑے اچھے ہیں، لیکن بشری کچھ نقائص بھی ہیں۔ بشری نقائص تو ہوتے ہی ہیں شخصیات میں، آپ کسی کو بھی لے کے آ جائیں۔ بعض میں مزاجی مسائل نظر آ جاتے ہیں، بعض نے اپنے طور پہ تصور کوئی اور۔ یہ سب سے زیادہ مسئلہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لوگوں نے تخیلاتی شخصیت انہیں بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا، چوری کی اس نے، نہج البلاغہ میں اس کے کلمات بھی ہیں، تو امام نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، گواہ پورے تھے۔ تو اب معاویہ نے اسے بہکانا چاہا۔ اب دیکھیں امام نے اس کے وہ اپنے طور پہ آج کا اگر ہو مولائی تو پتہ نہیں کیا کہیں، امام نے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا، یعنی انگلیاں یہاں سے پورا پنجہ یہ جسے کہتے ہیں وہ کاٹ دیا۔ اب وہ ایک اس کے ساتھ ہے، ہاتھ کے ساتھ، تو یہاں پہ تو وہ بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان کے بندوں نے اسے بہکانا چاہا، تو اس نے اس کا ایک ذرہ احساس نہیں کیا اور کہا کہ غلطی میری تھی، وہ تو میرے مولا اور آقا اسی طریقے سے ہیں۔
اور امام کو یہ خبر ملی تو نہج البلاغہ میں وہ جملہ آیا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس پہ اتنی سختیاں آئیں گی کہ اگر پہاڑوں پہ آئیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. اور پھر یہ جملہ ہے کہ اگر میں مومن کی ناک کے اوپر بھی تلوار کا ضرب لگاؤں تو وہ میری اطاعت سے نہیں پھرے گا، یعنی میری محبت سے نہیں پھرے گا. اس طرح کے معنی اور مفاہیم ہیں. یعنی قلبی طور پہ یہ ہے محبت اور یہ ہے اطاعت. یہاں پہ بھی اسی طریقے سے یہ علماء کا وظیفہ ہے لیتفقہوا فی الدین لینذروا قومہم اذا رجعوا، لوٹیں تو اپنی قوم کو انذار کریں. ہم سب کیوں آئے قوم میں یا نجف میں یا مدارس میں یا اپنے علاقوں کو، گھر بار کو، اچھی جگہوں کو دنیاوی اعتبار سے چھوڑ کے؟ پہلا مقصد ہے لیتفقہوا فی الدین، اور انذار کریں. ہم انذار کے لیے بڑی زحمتیں کاٹنے پڑتی ہیں. خود مختار اور مستغنی زندگی یہ عزت کا باعث ہے. انبیاء علیہ السلام نے عزت کی زندگی بسر کی. اسے کوئی لکڑیاں کاٹتے تھے بعض نبی بھیڑے چراتے تھے. بھیڑے چرانا اچھا خاصا مشکل کام ہے. صبح سویرے نکلیں، ان کو حفاظت کرنا، دیکھنا، بیابانوں میں بس رہنا. خلاصہ کلام یہی وظیفہ جنوں نے اختیار کیا. یہ مہم ہے کہ مومن جن کیا کام کیا کرتا ہے. مومن جن وہ اذیت نہیں کرتا، تنگ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے زیادہ تر دروس کا موضوع رہے گا کافر جن اور اس کی حرکات. اسی کو قرآن نے زیادہ بیان کی، اس لیے مومن جن کی حرکات سکنات ہمارے سامنے انہی آیات کی روشنی میں اجاگر ہو جانی چاہیے. انبیاء کے درمیان، جنوں کے درمیان انبیاء نے آ کے جب تعلیمات پیش کی یا وحی اور کتابیں ان کے لیے اس کو انہوں نے سنا، تو ان میں جماعت ہے مومن جن. وہ کرتا کیا مومن جن؟ وہ اپنی قوم میں لوٹتا ہے، منذرین، انذار کرتا ہے. بشر کا بھی یہی کام ہے کہ تم لو تعلیم کو، اپنے وجود کو بھی انذار کرو، دوسروں کا بھی انذار کرو. اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ اس طریقے سے سبب نزول کے طور پہ تفسیر قمی میں وارد ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من مکہ الی سوق عکاظ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے سوق عکاظ کی طرف. سوق کہتے ہیں بازار کو. ایک بازار لگایا کرتے تھے، اس کا نام تھا عکاظ، عین کاف الف اور ذال. صحیح ہے، ذال نہیں ہوتی تو ان کے اوپر نقطہ، عکاظ. یہ عکاظ اس لیے بھی معروف ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا، اور عرب کے ہاں سالانہ میلہ شاید یہ ہوتا تھا. اس میں سارے کے سارے اپنے فنون کو لے کے آتے تھے. کوئی خطابت کر رہا ہے، کوئی شاعری کر رہا ہے، کوئی چیزیں بیچ رہا ہے، کوئی اور کرتب دکھا رہا ہے. تو یہ معروف تھا. اس وقت جو خطیب بازار عکاظ میں خطابت کیا کرتے تھے، ان کا وہی انداز ہے جو ہمارے ہاں جمعے میں آیا. یعنی عربوں میں جو رائج تھا خطبہ دینے کا انداز، وہی انداز ہمارے ہاں عیدین اور جمعے کے خطبوں کے لیے وارد ہوا ہے. سفید لباس پہنتے تھے، عصا یا تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، امامہ باندھتے تھے. اور پھر البتہ وہ مواد تو اسلامی ہے، وحی کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ سارے، لیکن وہ انداز شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور پھر وہ شریعت کا حصہ بنا. تو یہ ہے بازار عکاظ. بازار عکاظ میں سے وہاں سے اس کی طرف وہ گئے. ومعه زید بن حارثہ، ان کے ساتھ زید بن حارثہ تھے. زید بن حارثہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں. یہ لے پالک تھے، غلام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بھولا بیٹا انہیں بنا لیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان سے محبت کیا کرتے تھے. اور یہ واحد شخصیت ہے زید بن حارثہ کہ جن کا نام قرآن میں وارد ہوا ہے. قرآن میں کسی بھی صحابی کا اور نبی یا امام، یعنی امام کا، نبی کا نہیں، کسی بھی امام اور کسی بھی صحابی کا نام وارد نہیں ہوا سوائے زید بن حارثہ کے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بڑی عظیم شخصیات تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے، اور جنگوں کے ماہر تھے. جنگوں میں انتہائی استقامت اور وفا دکھانے والے تھے. انہی کا واقعہ ہے حضرت حمزہ علیہ السلام کے اوپر ایران میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے. رہبر معظم کا کلپ بھی ہے کہ اس کلپ میں انہوں نے وہ حدیث پڑھی کہ جو ہماری کتب میں وارد ہوئی ہے. امیر المومنین علیہ السلام جناب حمزہ اور جناب زید بن حارثہ، انہوں نے آپس میں عہد و پیمان باندھا کہ ہم رسول کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ڈٹے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری جان چلی جائے. تو اس کا مفہوم یہ کہ علی علیہ السلام حسرت کرتے تھے کہ وہ دو تو چلے گئے اور میں زندہ رہ گیا. جناب حمزہ بہت عظیم شخصیت تھیں. جناب حمزہ انہوں نے عہد و حالانکہ چچا ہیں امام علی علیہ السلام کے بھی، رسول اللہ کے بھی، اور رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی ہیں. یعنی عمر نزدیک تھی رسول اللہ کے، رضائی بھائی بھی ہیں، لیکن خادمین کی طرح رہا کرتے تھے. تو زید بن حارثہ یہ جناب جعفر طیار کے ساتھ شہید ہو گئے. یہ اصل سپہ سالار تھے. بعد میں اس جنگ میں، یہ شہید جنگ موتا غالباً، کہ اس جنگ میں یہ شہید ہو گئے. اور اس طرح سے بہترین ان کا انجام اور عظیم ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اسامہ بن زید. زید بن حارثہ ہیں وہ غلام تھے. انہوں نے بنی ہاشم اور قریش کی باعزت خاتون زینب بنت جہش سے شادی کی. وہ زینب وہاں پہ عربوں میں تو اصلا رواج ہی نہیں تھا جیسے آج کل سید اور سید زادی کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے. اس دور میں زیادہ حساس مسئلہ تھا یہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے ضابطے جاہلیت کے توڑے اور غلام کی شادی کس سے کی؟ جو اس دور میں آقاؤں کی بیٹی شمار ہوتی تھی، زینب بنت جہش سے.
اور یہ زینب بنت جہش بعد میں طلاق ہو گئی اور پھر رسول اللہ سے شادی ہوئی زینب بنت جہش کی۔ بہرحال زید کے بیٹے اسامہ تھے، اور اسامہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت کے موقع پہ شام کی طرف بھیجا تھا، یعنی یہ جو جنگ ہوئی تھی عیسائیوں کے ساتھ، شام روم کی طرف بھیجا تھا، روم کے بارڈر کی طرف، عراق کی طرف انہیں بھیجا تھا، اور اس میں خلیفہ اول اور دوم بھی شامل تھے۔ اور اسامہ بن زید جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خصوصی طور پہ ان سے مدد مانگی لیکن انکار کر دیا۔ اسامہ بن زید وہ ہیں کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں۔ اسامہ بن زید وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی جنگ میں امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، باپ کیا ہے اور بیٹا کیا۔ لیکن اسامہ بن زید آخری عمر میں توبہ طائب ہو گئے اور بڑا رویا گریا کیا کرتے تھے، اور ائمہ علیہ السلام نے ان کی توبہ کو رجال کشی کے مطابق قبول کیا۔ رجال کشی میں اسامہ بن زید کا آپ چیپٹر دیکھیں، اس میں وہ حدیث موجود ہے، انشاءاللہ ان کی عاقبت بخیر ہے۔ ومعه زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، یدعو الناس الی الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ فلم یجبہ احد، ایک نے بھی جواب نہیں دیا ایک نے بھی جواب نہیں دیا۔ وہ لوگ جو اکثریت کو دیکھ کے کسی شخصیت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اندازہ لگا لیں رسول اللہ کے دور میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ پورا معاشرہ جب انکار کر رہا ہے تو وہاں پہ رسول اللہ کی عزت کرنے والا ایک چھوٹا بچہ بھی موجود نہیں ہے۔ کوئی نہ پانی کا پوچھتا تھا، بلکہ مجنون کہتے ہوئے بچوں کو بھگا دیتے تھے، وہ پتھر مارتے تھے، اور رسول اللہ کو وہاں سے ایک نعوذ باللہ بھاگنا پڑتا تھا، اتنے وہ بچے پتھر مارتے تھے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا۔ اس لیے حق کو پہچان کر جو کسی کے ساتھ جڑے اور اس کے ساتھ قائم ہو جائے، یعنی زندگی بسر کرنے کا طریقہ کار یہی ہے، حق کی شناخت کرے اور حق کے دفاع کے لیے اسی طرح عہد و پیمان باندھ لے جیسے جناب حمزہ نے باندھا، جیسے جناب زید بن حارثہ نے باندھا کہ مر جائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں ہم۔ موت تو آنی ہے، موت تو کسی کے کہنے سے یا کسی کے اقدام سے تھوڑی آنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ وہ اگر راہ الہی میں آئی تو سب سے بڑھ کر موت بہترین موت ہے۔ لہذا یدعو الناس الی الاسلام فلم یجبہ احد ولم یجد من یقبلہ، نہ کسی نے جواب دیا اور نہ انہوں نے کسی کو پایا جو اسلام کو قبول کرے۔ ثم رجع الی مکہ، مکہ لوٹ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما بلغ موضعا، جب رسول اللہ واپس سوق عقاص سے مکہ کی جانب آ رہے تھے تو ایک جگہ پہنچے، یقال لہ وادی مجنہ، بعض جگہوں میں وادی الجن بھی آیا ہے، اہل سنت میں بھی یہ وارد ہوئی ہے لیلۃ الجن کے نام سے۔ البتہ یہ روایت نہیں ہے، الگ روایت ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھے اور انہوں نے بہت ساری باتیں ذکر کی، پھر وہ الگ تحقیق اہل سنت ہی کی کتب میں جو انہوں نے تحقیق کی کہ عبداللہ بن مسعود ساتھ نہیں تھے، لیکن وہ باتیں اپنی جگہ ثابت ہیں۔ بہرحال وادی مجنہ میں سے گزرے تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد بالقرآن فی جوف اللیل، رات کے عین درمیان میں آدھی رات کو قرآن کے ساتھ انہوں نے تہجد یعنی نماز پڑھی یا تہجد فرمایا یا قرآن کی تلاوت کی نماز تہجد میں۔ فمر بہ نفر من الجن، جنوں کا ایک غول ادھر سے گزر رہا تھا۔ فلما سمعوا قراءة رسول اللہ استمعوا له، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے قراءت کو سنا ٹھہر گئے اور توجہ سے سننے لگے۔ یہ شان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بھی روایات میں بیان ہوئی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے، اٹھتے پرندے بیٹھ جاتے تھے اور غور سے توجہ سے سنا کرتے تھے۔ استمعوا له فلما سمعوا قراءته، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کو سنا، قال بعضهم لبعض، تو بعض دیگر بعض کو کہنے لگے انصتوا، یعنی اس کو تو خاموش ہو جاؤ، خاموش سنو۔ فلما قضی اے فرغ رسول اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ، قراءت سے فارغ ہو گئے، ولوا الی قومہم منذرین، وہ اپنی قوم میں واپس پلٹے۔ قالوا، اور کیا انہوں نے جا کے کہا اپنی قوم میں، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، کہ جو تصدیق کرتی ہے کہ جو ان کے سامنے ہے، یہدی الی الحق، حق کی جانب ہدایت کرتی ہے، والی طریق مستقیم، اور صحیح راہ کی طرف وہ ہدایت کرتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے اس دعوت دینے والے کی پکار کو سنو، جواب دو، وآمنوا بہ، اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ پھر الی قولہ اولئک فی ضلال مبین۔ فجاءوا الی رسول اللہ، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، واسلموا، اسلام قبول کیا، وآمنوا، اور ان پر ایمان لائے، وعلمہم رسول اللہ شرائع الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شرعی احکام اور شریعت کی تعلیم دی۔ فانزل اللہ علی نبیہ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے دوبارہ یہ وحی نازل کی جو کہ سورہ جن میں ہے۔ قل اوحی الی، کہہ دیجئے میرے اوپر وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کے سنا تھا، اور پھر سورہ جن پوری کی پوری اسی طریقے سے آگے ہے۔ فحق اللہ قولہم، اللہ نے ان جنوں کے، وہ جو جن غول تھا جس نے سنا، ایمان لایا، اسلام قبول کیا، ان کی پھر گفتگو کو نقل کیا۔ وہ گفتگو انشاءاللہ کافر جنات کے ضمن میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ رہی ہے۔
اس کو حکایت کیا وَوَلَّى عَلَيْهِمْ رسول اللہ منہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے پاس سے چلے گئے، وَكَانُوا يَعُودُونَ إِلَى رسول اللہ فِي كُلِّ وَقْتٍ، ہر وقت جب انہیں موقع ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے۔ فَأَمَرَ رسول اللہ امیر المؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ امر فرمایا تھا ان يعلمهم ويفقههم، کہ وہ تعلیم بھی انہیں دیں اور ان کو دقت نظر غور و فکر کی کروائیں دین کے اندر، تفقہ کرائیں دین کے اندر۔ فمنهم مؤمنون ومنهم کافرون، ان میں سے بعض مومنین ہیں اور بعض کافرین ہیں۔ وناصبون، اور بعض کیا ہیں؟ ناصبی ہیں۔ ویہود والنصارى ومجوس، بعض یہودی نصارہ اور مجوس ہیں۔ وهم ولد الجان، اور یہ جن کی اولاد ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں یہ روایت کا ٹکڑا بھی دیکھ لیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تفسیر قمیہ میں یہ وارد ہے، وَسُئِلَ الْعَالِمُ عَنْ مُؤْمِنِ الْجِنِّ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مومن جنوں کے بارے میں سوال کیا گیا، اَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ جنت میں داخل ہوں گے؟ فقال لا، نہیں۔ البتہ یہ روایت ضعیف السند ہے، ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے، کیونکہ روایات اگر آئیں ہمارے پاس، ہم سب سے پہلے ضابطہ یہ کہ آیات کریمہ کے ضمن میں اس کا جائزہ لیں۔ اگر قرآن کریم کی آیات واضح طور پہ کہتی ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو اس کے مقابل روایت اور وہ ہو بھی ضعیف تو پھر قابل قبول نہیں، لیکن میں آپ کی معلومات کے لیے یہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ یہ تجزیہ تحلیل میں ہمارے لیے کام آئے گی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَضَائِرُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اللہ نے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ رکھی ہے، يَكُونُ فِيهَا مُؤْمِنُ الْجِنِّ وَفُسَّاقُ الشِّيَعَةِ، اس میں مومن جن اور فاسق شیعہ ہوں گے۔ البتہ یہ میں پھر عرض کروں کہ روایت یہ ضعیف ہے، اس سے اوپر والی روایت ہمارے پاس کئی جگہوں پر وارد ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو ابھی میں نے پورا واقعہ آپ کو پڑھ کے سنایا، خصوصاً یہ جو امیر المومنین علیہ السلام والا حصہ ہے، یہ بہت مہم ہے کہ یہ والا حصہ ہمارے ہاں متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے۔ بقیہ سورہ جن کا ہے ابتدائی حصہ، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ جن کا ابتدائی حصہ کہ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قل اوحی الیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ کہہ دیجئے میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے انہ استمع نفر من الجن، کہ بعض جنوں نے، جو ایک گروہ تھا، انہوں نے توجہ سے سنا، یعنی وہ تلاوت قرآن کو انہوں نے توجہ سے سنا۔ پھر کیا کہا؟ فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے قرآن عجب کو سنا ہے۔ قرآن عجب یعنی بڑا ان کو ایک کہتے ہیں نا دھچکا لگنا، شجدر اور حیران رہ جانا اتنی بڑی ہدایت کی باتوں کو سن کے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ آیت نمبر 2 ہے کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف، اسی کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ ہم کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور اللہ تعالیٰ، انہ تعالیٰ اللہ کی ذات، ہمارا رب، جد ربنا، ہمارے رب کے جد عربی میں دادا کو ویسے کہتے ہیں، بعض قرات کے مطابق جد بھی وارد ہوا ہے۔ یہاں پر اب ایک گفتگو ہے کہ ادھر جد ویسے تو عظمت کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، اکثر مفسرین نے عظمت کے معنی میں لیا کہ ہمارے رب کی عجیب شان اور منزلت ہے، لیکن بعض نے جد کے معنی کو کسی اور انداز میں بھی ذکر کیا، لیکن ہم ادھر عظمت کے معنی کو پہلو مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ابھی مومن جن اپنے نظریات بیان کر رہے ہیں۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے کوئی زوجہ اختیار کیا نہ کوئی بچہ اختیار کیا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یہاں سے کافر جنوں کے اب اقوال شروع ہو رہے ہیں، ان کے نظریات یہی جن بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، ہمارے نادان احمق جو افراد ہیں جنوں میں، وہ اللہ کے اوپر مختلف طرح کے چیزیں باندھتے ہیں، نظریات انہوں نے منسوب کیے ہوئے ہیں کہ یہ، اور اس سے نیچے کا حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔